لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کل ما بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا صلوات ارباب مجلس، بہت مختصر سا وقت ہے، گفتگو اذان مغرب سے پہلے ختم ہونا ہے، لہذا جلدی جلدی دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کلام پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس آیت میں پروردگار قرآن کی کچھ صفتیں ہیں جن کا تذکرہ کر رہا ہے۔ لو ان قرآناً، یہ وہی قرآن ہے، سیرت بہ الجبال، جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، او قطعت بہ الارض، اور اسی قرآن کے ذریعے زمین سمیٹی جا سکتی ہے، او کل ما بہ الموتى، اور یہی قرآن وہ ہے کہ جس کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، حالانکہ یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ دیکھیں، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ ان 1,24,000 انبیاء میں ہمارے نبی کو چھوڑ کر 1,23,999 انبیاء وہ ہیں جو بڑے خوش نصیب تھے۔ اب جو بات میں کہہ رہا ہوں جلدی آپ لوگوں کے حل سے اترے ہی نہیں، میں اپنے نبی کو ہٹا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ 1,23,999 انبیاء بڑے خوش نصیب تھے، اس اعتبار سے کہ جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کی امت میں اس بات پر اختلاف نہیں ہوا کہ جانے والے نبی کا وارث کون ہے۔ لیکن ہمارا نبی ان سارے نبیوں کے مقابلے میں، میں اپنے نبی کو بد نصیب نہیں کہہ سکتا، لیکن غم نصیب ضرور ہے ہمارا نبی کہ جب وہ اس دنیا سے گیا تو امت اس اختلاف کا شکار ہو گئی کہ وارث پیغمبر کون۔ جس آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، یہ آیت فیصلہ کر دے گی کہ وارث رسول کون ہو سکتا ہے۔ دو لفظیں ہیں، ایک لفظ ہے وارث، ایک لفظ ہے ورثہ۔ کوئی بھی دنیا سے جب جاتا ہے تو یہی دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، ایک وارث چھوڑ کے جاتا ہے، اور چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ایک چیز چھوڑ کے جاتا ہے جسے ورثہ کہتے ہیں۔ ان دونوں میں، وارث اور ورثہ میں، وارث افضل ہوتا ہے، ورثہ مفضول ہوتا ہے۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، مان لیے کسی جانے والے نے دو چیزیں چھوڑی، ایک بیٹا چھوڑا اور 10 لاکھ روپیہ چھوڑ دیا۔ یہ بیٹا وارث ہے، 10 لاکھ ورثہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ مفضول افضل پر قربان ہوتا ہے، افضل مفضول پر قربان نہیں ہوتا۔ ورثہ ہے 10 لاکھ روپیہ،
وارث ہے جانے والے کا بیٹا، خدا نہ خواستہ وہ بیٹا اگر بیمار ہو جائے اور ایسی بیماری ہو جائے اسے کہ جس میں 10 لاکھ کا خرچہ ہے، اب بتائیے پیسہ بچایا جائے گا یا اس مرنے والے کے بیٹے کو بچایا جائے گا؟ بیٹا بچایا جائے گا نا، پیسہ اس کے مرد پر خرچ کیا جائے گا تاکہ یہ صحت پا جائے، زندگی پا جائے۔ تو ورثہ مفضول ہوتا ہے، وارث افضل ہوتا ہے۔ میرے نبی کے بعد جھگڑا یہ ہے کہ وارث رسول کون تھا، تو وارث افضل ہوتا ہے، ورثہ مفضول ہوتا ہے۔ میرا نبی وارث کسے بنا کے گیا یہ لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن قرآن ورثے میں چھوڑ کے گیا یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اب قرآن ہے ورثہ رسول، قرآن کہہ رہا کہ ہمارے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، ہمارے ذریعے زمین سمیٹی جا سکتی ہے، ہمارے ذریعے مردوں کو جلایا جا سکتا ہے۔ تو اب وارث رسول وہی ہو سکتا ہے جو پہاڑوں کو چلانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، زمین کو سمیٹنے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہو۔ اب یہ 3 صفتیں ہیں جو اس آیت میں قرآن کی اللہ نے بیان کی ہیں۔ آپ ان تینوں صفتوں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے وارث رسول کون ہو سکتا ہے؟ جو زبردستی بن بیٹھے، میں ان کے عیب بیان نہیں کروں گا مگر مجھے اپنے مولا کی فضیلت بیان کرنے کا تو حق ہے۔ دیکھیں میں نے مجلس شروع کی، آپ لوگوں کو جملے اچھے لگے، آپ نے کہا واہ واہ سبحان اللہ۔ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب میرے چاہنے والے، ہو سکتا ہے یہ واہ واہ اس لیے کر رہے ہوں کہ بھائی ہمارا مولوی ہے، بہت پرانا مولوی ہے، کم سے کم 40-45 سال سے جلال پور میں مجلسیں پڑھ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پہلے زیادہ تھی، اب کبھی کبھی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے میرا دل رکھنے کے لیے آپ نے واہ واہ کی ہو۔ میں تقریر اچھی نہ کر رہا ہوں، آپ میرا دل بڑھانے کے لیے واہ واہ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ بھی ہوتا ہے، بلایا ہے تو لاج رکھنی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کیسے مولوی کو بلا لیا جسے پڑھنے کا شعور نہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ دل رکھنے کے لیے بھی واہ واہ ہو رہی ہو، لیکن مان لیے اس مجمع میں کوئی ایسا بیٹھا ہو جو میرا پکا دشمن ہو تو وہ تو واہ واہ نہیں کرے گا نا۔ لیکن اگر وہ بھی واہ واہ کرنے لگے جو میرا دشمن ہے تو اس کی بات کی دلیل ہے کہ میں تقریر اچھی کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ بول رہا ہے جو میرا دشمن ہے۔ تو دوست کی تعریف سند نہیں ہوتی، دشمن کی تعریف سند ہوتی ہے۔ میرا مولا علی پہاڑ چلانے کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں یہ چاہنے والوں نہیں کہا، مباہلہ میں نصارہ نے کہا تھا۔ نصارہ کے علماء نے اپنی قوم سے کہا تھا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ ہم وہ شکلیں دیکھ رہے ہیں جو اگر چاہ جائے تو پہاڑ چلتا نظر آئے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو یہ چاہنے والوں کا قول نہیں ہے، یہ ان کا قول ہے جو علی کے بھی دشمن ہیں، اور علی جس دین پر چل رہے ہیں اس دین اسلام کے بھی دشمن ہیں، لیکن وہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب میرے مولا میں پہاڑ چلانے کا کمال ہے۔ دیکھیں وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بہت جلدی بول رہا ہوں اور خاص چیزیں۔ ایک کمال میں میرا علی قرآن کی صفت سے کم نہیں ہے۔ اب آگے چلیے دوسری صفت، قرآن کہہ رہا ہمارے ذریعے زمین سمیٹی جا سکتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں یہ کمال میرے مولا علی میں ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں مجھے لڑائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اگر بغیر لڑائی کے کام نہ بنے تو میں لڑائی چھیڑنے میں پیچھے نہیں ہٹتا کبھی۔ تاریخ اسلام میں بہت سی جنگیں ایسی ہیں جو قابل تذکرہ ہیں جن میں مولا علی نے شرکت کی۔ انہی جنگوں میں ایک جنگ ہے جنگ خیبر، جس میں پہلے میرے نبی نے مسلمانوں کو علم دے کے بھیجا لیکن کوئی فتح نہیں کر پایا۔ اچھا اس مجمع میں ماشاءاللہ میں جانتا ہوں یہاں حاجیوں کی کثرت ماشاءاللہ ہے، حاجی حضرات ضرور ہوں گے۔
آپ ان سے پوچھ لیجئے، میں جو کہ گیا ہوں، میں نے پتہ کیا تو مجھے معلوم ہے مدینے سے خیبر کا فاصلہ تقریباً آپ کے یہاں کے حساب سے 100 کلومیٹر۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مدینے سے خیبر کا فاصلہ 100 کلومیٹر ہے۔ جنگ خیبر جب چھڑی تو مولا علی کو آشوب چشم تھا، تکلیف تھی آنکھوں میں۔ مولا علی کو رسول اللہ اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے، مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جب 39 دن تک جنگ خیبر فتح نہ ہو سکی تو رسول نے مجبوراً ناد علی پڑھی، ناد علی پڑھی، اور وہ بھی کب؟ نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد۔ ادھر مدینے میں میرا مولا علی، ادھر مدینے سے دور 100 کلومیٹر دور رسول نے ناد علی پڑھی۔ ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی نبی کی آواز میرے مولا کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ میرا مولا بھی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آ رہا تھا، اتنے میں نبی کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ نبی پڑھ رہے تھے ناد علی، علی نے سنا۔ میں بتا گھومے اپنے غلام قمبر کی طرف، قمبر جاؤ میری سواری کا گھوڑا لے کر آؤ۔ قمبر نے ہاتھ جوڑ دے، مولا اتنی صبح صبح آپ کہاں جائیں گے؟ کہا خیبر میں میرا نبی مجھے پکار رہا ہے۔ قمبر گئے اور جا کے مولا علی کی سواری کا گھوڑا لے کے آ گئے۔ جب مولا گھوڑے پر سوار ہو کے چلنے کو تیار ہو گئے تو قمبر نے پیر پکڑ لی۔ مولا نے فرمایا قمبر کیا بات ہے؟ کہا مولا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے، جب سے آپ کی غلامی میں آیا ہوں آپ سے الگ نہیں ہوا ہوں، مجھے چھوڑ کے مت جائیے۔ مولا نے کہا تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا۔ کہا تو پھر ایسا کرو، میرے گھوڑے کی رکاب پکڑ لو اور دوڑتے ہوئے چلے چلو۔ مولا نے کہا، مولا نے جب یہ کہا تو قمبر نے کہا مولا آپ کے گھوڑے کے ساتھ؟ ہوا کی تو مجال نہیں جو اس کے برابر چل پائے، میری کیا اوقات ہے جو میں آپ کے گھوڑے کے برابر دوڑوں گا؟ مولا سانس پھولے گی، دم اکھڑ جائے گا، مر جاؤں گا، میں آپ کے گھوڑے سے نہیں دوڑ سکتا۔ مولا نے کہا قمبر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ کہا ہاں مولا۔ کہا تو پھر علی اپنے چاہنے والوں کو موت دینے نہیں آیا، زندگی دینے آیا۔ کہا مولا یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ میں آپ کے گھوڑے کے برابر نہیں دوڑ سکتا۔ کہا تو پھر؟ کہا بس مولا مجھے لیے چلیے کسی صورت سے۔ کہا اچھا جانا چاہتے ہو بالکل قطعی؟ کہا ہاں مولا بالکل قطعی جانا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا میرے گھوڑے کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے تو ایک کام کرو، اب مجھے دیکھنا ہے کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں کہ نہیں۔ کہا قمبر ایک کام کرو۔ کہا مولا کیا کرنا ہے؟ کہا جب میں گھوڑے کو ایڑ لگاؤں تو تم گنتی گننا شروع کر دو، اگر 1 سے 10 پر پہنچنے سے پہلے خیبر نہ پہنچاؤں تو آج کے بعد مجھے مولا نہ کہنا۔ قمبر نے کہا مولا بالکل گنتی گنوں گا، اور قمبر کہتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا کہ آج پوری اسپیڈ جتنی بھی ہے میری اس اسپیڈ میں گنتی گنوں گا، اس لیے کہ مولا نے کہا ہے جب تک 10 تک پہنچوں گا اس سے پہلے خیبر پہنچ جاؤں گا، تو کم دوڑنا پڑے گا۔ تو مولا نے کہا کہ میں جب گھوڑے کو ایڑ لگاؤں تو تم گنتی شروع کر دینا، 1 سے 10 تک پہنچنے نہیں پاؤ گے، خیبر پہنچا دوں گا۔ کہا مولا میں تیار ہوں، شروع کرو گنتی؟ کہا بھی نہیں، جب میں گھوڑے کو ایڑ لگاؤں۔ مولا نے ادھر گھوڑے کو ایڑ لگائی، جملے کو غور سے سنیے گا۔ مولا نے جیسے ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی قمبر نے گنتی شروع کی، ابھی 1 2 3 ہی کہہ پائے تھے، علی نے آواز دی قمبر کہاں 3 کے چکر میں پڑ گئے، خیبر آ گیا۔ اب آپ ایک بات بتائیں، میں کہہ رہا ہوں 1 2 3 کتنا ٹائم لگا؟ کوئی ہے جو بتا سکے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں۔ اب میں تو قمبر کے خاکے قدم بھی نہیں ہوں، تو جب میرے کہنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگا تو قمبر نے 1 2 3 کتنی جلدی کہا ہوگا؟ اور 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے، نہیں سمجھے آپ؟ ٹائم لگا نہیں، 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے۔ ہم نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ زمین نے کہا ہم نے دامن سمیٹ لیا، جیسے ہی میرے مولا نے چلنے کا ارادہ کیا ہم نے دامن سمیٹ لیا۔ ہم نے کہا زمین علی کے چلنے کے ارادے پر تجھے دامن سمیٹنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا تجھے معلوم نہیں میرا اور علی کا رشتہ کیا ہے؟ میں تراب ہوں، یہ ابو تراب ہے۔
جا سکتی تو قرآن کے ذریعے زمین کیسے سمٹے گی؟ بھائی کوئی سورہ پڑھیے اس نیت سے کہ زمین سمٹ جائے، ہے نا؟ سورہ پڑھنا ہے تو زبان چلانی پڑے گی، لبوں کو جنبش دینا پڑے گا۔ ارے بھائی قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کوثر ہے نا، آپ اس کی تلاوت کیجئے زمین کو سمیٹنے کے ارادے سے، کچھ لگے گا آدھا منٹ پون منٹ کی نہیں لگے گا نا؟ یعنی اگر قرآن کے ذریعے زمین سمیٹنا ہے تو ٹائم لگانا پڑے گا، زبان ہلانی پڑے گی، لبوں کو جنبش دینا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ لیکن میرا مولا وہ ہے کہ اگر زمین کو سمٹانے کا ارادہ کر لے تو نہ زبان چلانے کی ضرورت ہے، نہ لبوں کو جنبش دینے کی ضرورت ہے، نہ کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، ادھر ارادہ ہوگا ادھر زمین سمیٹ لے گی۔ کیوں؟ وقت علی کو نہیں لگتا۔ کیوں؟ وقت کا پابند وہ ہوتا ہے جو بندہ کائنات ہو، اور وقت اس کا پابند ہوتا ہے جو مولا کائنات ہو۔ صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ دوسرا کمال اپنا بتایا، میرا مولا اس کمال میں قرآن سے آگے ہے۔ قرآن کے ذریعے ٹائم لگے گا، علی اگر زمین سمیٹنا چاہیں تو ٹائم نہیں لگتا۔ اب تیسرا کمال، قرآن نے کہا ہمارے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اب کیا میں اپنے مولا کا وہ کمال سناؤں جو مردوں کو زندہ کرنے کا کمال ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے۔ کون تھے یہ؟ کافر، مسلمان نہیں تھے، کافر۔ اور آنے کے بعد کہنے لگے دیکھیں اب یہ کافر ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ رسول تو کہیں گے نہیں، یہ سیدھے سیدھے نام لیں گے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، میں ان کے نام کی جگہ وہ کہہ رہا ہوں جو میں کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا رسول، دیکھیے انہوں نے رسول نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا ہم صرف دعویٰ نہیں کرتے، جو کہتے ہیں اسے کر کے دکھا بھی دیتے ہیں۔ صرف دعویٰ نہیں کرتے، ہم جو کہتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں اسے کر کے دکھا بھی دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمارے سامنے نہ کر کے دکھائیے، ہمارے سامنے مردہ زندہ کیجئے تو ہم مان لیں گے۔ پیغمبر اسلام ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوئے۔ کیوں؟ نہیں زندہ کر سکتے تھے رسول؟ زندہ کر سکتے، مگر میرا نبی خاموش ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی وحی کے بغیر بولتا نہیں، نبی خاموش ہے وحی الہی کے انتظار میں۔ ایک لمحہ میرا نبی خاموش ہے، اس کے بعد اب میرا نبی بولا، اب جو بولا وہ سنیے۔ کہ سنو، مردے کو زندہ کرنے کا تم میرا کمال دیکھنے آئے ہو؟ کہاں؟ کہا تو پھر ایسا کرو، مجھے تو تم چھوڑو، یہ میرا بھائی علی بیٹھا ہے جو نہ نبوت کا دعوے دار ہے نہ رسالت کا، تم اس کا کمال پہلے دیکھو، ہم سے پھر بعد میں بات کرنا۔ اب میرا دل چاہتا ہے ایک بات میں پوچھوں اپنے نبی سے، اے میرے رسول یہ لوگ آئے تھے آپ کا کمال دیکھنے، یہ آپ نے بات کو علی کی طرف گھما دی؟ کہا ہم نے نہیں گھمایا، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نے بات کو گھمایا ہی نہیں۔ ہم نے کہا ارے ابھی آپ نے خود کہا کہ ہمیں چھوڑو، میرے بھائی علی کو دیکھو پہلے۔ کہا تم نے ابھی آیت پڑھی اتنی جلدی بھول گئے؟ ارے میں اللہ کے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں، یہ حکم یہ گفتگو میں نے نہیں گھمائی ہے، اللہ نے گھمائی ہے۔ ہم نے کہا میرے مالک یہ لوگ آئے تھے رسول کا کمال دیکھنے، تو نے گفتگو کو علی کی طرف کیوں مڑوا دیا؟ اللہ نے کہا میں اپنا مزاج بتانا چاہتا ہوں، مجھے وہ بات اچھی ہی نہیں لگتی جس میں ذکر محمد ہو اور ذکر علی نہ ہو۔ ملو پہلے، اس کا کمال دیکھو پھر ہم سے بعد میں بات کرنا۔ اب یہ لوگ گھوم گئے مولا علی کی طرف، یا علی آپ بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کہا بے شک۔ کہا تو پھر ہم تو تبھی مانیں گے جب زندہ کر کے دکھاؤ۔ میں ممبر سے ایک بات کہوں،
देखिए झूठ बोलना हर जगह गुनाह है, यहाँ बतौर औला गुनाह है। लेकिन जब मैं ये किताब में वाक़या पढ़ रहा था तो एकदम से मेरे दिल में ख्याल है, काश उस वक्त मैं होता। तो जब इन लोगों ने कहा था कि हमें जिंदा करके पहले दिखाओ तब हम मानेंगे, तो हम फौरन बोलते कि पहले तुम मर के दिखाओ फिर मेरा मौला जिंदा करो, पहले तुम मरो तो। मौला ने सीधा सीधा जवाब दिया कि हमारा कमाल देखना है तो जनाजा लेके आओ, जनाजा लेके आओ तो हम जिंदा करके दिखा देते। तो इन लोगों ने कहा या अली हमारे पास कोई जनाजा तो है नहीं। देखिए कितना अच्छा मौका था जान छुड़ाने का। कहते जब जनाजा नहीं है तो जब तुम लोग में से कोई मरे तब आना, आ जाओ। सीधा सा रास्ता था कि नहीं, मगर जो जान छुड़ा के भागे वो अली नहीं होता। कहा ठीक है तुम्हारे पास जनाजा नहीं है, मुर्दा नहीं है, आज हम मुर्दे को जिंदा करने से बड़ा कमाल दिखा देंगे। कब वो क्या? कहा तुम्हारा कोई कब्रिस्तान तो होगा जहां तुम्हारे मुर्दे दफन होते हैं। कहा हाँ वो तो है, बहुत पुराना है, सैकड़ों बरस से पुराना कब्रिस्तान जिसमें न जाने हमारी बुजुर्गों के कितनी मैयतें दफन हो गई। कहा वहीं ले चलो हम, आज हम उन्हें जिंदा करेंगे जो कब्रों में जाके सड़ के ख़त्म हो चुके, जिनकी ना हड्डियों का पता है ना गोश्त का, आज हम उन्हें जिंदा करेंगे। कहा चलिए फिर। अब मेरा मौला आगे आगे, ये लोग पीछे पीछे पहुंचे कब्रिस्तान। अली ने तालीम इस्लामी के तहत कब्रिस्तान में कदम रखते ही आवाज़ दी सलामुन अलैकुम या अहलल कुबूर। जैसे ही अली ने सलाम किया हर कब्र से आवाज़ आई व अलैकुम सलाम या अमीर अल मोमिनीन। नहीं आपने गौर नहीं किया, वह अलैकुम सलाम या अमीर अल मोमिनीन किसने कहा? ये उन लोगों ने जो कब्रों में दफन हो चुके थे, जिनकी हड्डियां गल चुकी थी, जिनका गोश्त गायब हो चुका था, उन्होंने कहा अस्सलाम सलाम या अमीर अल मोमिनीन। इसका मतलब अली मोमिनों का ऐसा अमीर है कि मुर्दे भी जानते हैं। मुझे ताज्जुब है जो बात मुर्दों को मालूम है 1400 साल हो गए इन मुसलमानों की समझ में नहीं आ रहा है। सलाम या अमीरुल मोमिन। अब जरा मेरे मौला का कमाल देखिए, जैसे ही उधर से जवाब सलाम आया अली ने कहा सुनो मैं अली तुम सबको हुक्म देता हूं अपनी अपनी खबरों से मुजस्सम होके बाहर आओ। अब जैसे ही मेरे मौला ने इतना कहा, जितनी कब्रें थी पूरे कब्रिस्तान में सब फटी एक साथ, किसी से 50, किसी से 100, 200, 500, 800, 1000। पुराना कब्रिस्तान था, न जाने कितनी कब्रों पर कब्रें बन गई थी, हजारों का मजमा जमा हो गया। जब ये सब कब्रों से निकल आए तो मेरे मौला ने इनसे मुखातिब कहा देखो ये हमारे साथ तुम्हारी नस्ल के लोग हैं जो आए हैं यहाँ, ज़रा इनसे बात करो। देखिए समझ गया। अब ये कब्रों से निकले हुए जो इधर बढ़े, और हालत क्या थी? देखिए बहुत सी बातें किताबों में लिखी होती, बहुत सी लिखी नहीं होती, समझी जाती। अब ये इनका पीछे हटना बता रहा कि डर रहे हैं, कब्रों से निकले हुए लोग हमारी तरफ बढ़े, डर रहे हैं। तब जब डरे तो अब मेरी समझ में आया कि एक हालत तो जरूर हुई होगी, पसीने से पूरा जिस्म भीग गया होगा इनका, चेहरा जर्द हो गया होगा, जबान सूख गई होगी, होंठ पपड़ा गए होंगे, लुआबे दहन गायब हो गया होगा, हल्क में कांटे पड़ गए होंगे, पैरों में थरथरी पैदा हो गई होगी, हाथों में राशा पैदा हो गया। अम्मा एक कमाले अली देखा ये हालत हो गई, पूरी जिंदगी का जवाब कहां से लाओगे? अब कैसे बोले वो लोग, मेरे पास दम नहीं जो बता पाऊँ। अगर आगे तालिब साहब मरहूम के कोई इसाले सवाब की मजलिस हो तो इनके घर वालों से कहिएगा किसी हकले मौलवी को बुलाओ, वो जब तकरीर करेगा तब समझ में आ जाएगा कि ये लोग कैसे बोले थे। मौला ने इनकी हालत देखी, आय हाय दुश्मन हो या अपना, कितने रहीम हैं ये। इनकी हालत देखी, बैग मता मौला ने इशारा किया ठहर जाओ तुम लोग। ये कब्रों से जो निकले थे
ان کو روکا، کہا ٹھہر جاؤ، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب گھومے ان کی طرف، دیکھا میرا کمال، قبروں سے ان کو زندہ کر کے نکال دیا جن کی ہڈیاں تک کا پتہ نہیں تھا، زبان سے بولنے کی طاقت تو تھی نہیں، بس یوں ہی گردن ہلائی، ہاں دیکھ لیا۔ اب ایک مرتبہ علی نے کہا اپنی اپنی قبروں کی طرف واپس جاؤ اور جس حالت میں تھے ویسے ہی تبدیل ہو جاؤ، یعنی پھر جا کے مٹی میں مل جاؤ۔ حکم امام ملا، یہ سب واپس چل دیے قبروں کی طرف۔ جب اپنی قبروں کے پاس یہ سب پہنچ گئے، اب ایک مرتبہ رکے، اب میں اپنی تقریر کی جان آپ کے حوالے کر رہا ہوں، رکے یہ، اور ایک مرتبہ گھومے اپنی نسل والوں کی طرف اور کہا سنو، تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم تو مر چکے تھے، یہ زندہ ہو کے قبر سے باہر کیسے آئے؟ تو ہم تمہیں اپنی زندگی کا راز بتا کے جائیں گے یہاں سے۔ سنو، جب اس بندے خدا علی نے ہمیں سلام کیا اور ہم نے اسے جواب دیا، اس کی محبت کا جیسے ہی ہماری زبان سے اظہار ہوا، اللہ نے ہمیں حق دے دیا کہ ہم زندہ ہو کے باہر آ جائیں۔ اے میرے خاندان اور میری نسل والوں، یاد رکھنا، ہم نے زندگی پائی ہے اس بندے خدا کی محبت میں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہم نے زندگی پائی ہے اس بندے خدا علی کی محبت میں۔ اتنا کہہ کے یہ سب قبروں میں چلے گئے، مگر ہمارے کہنے کے لیے جملہ چھوڑ گئے۔ یاد رکھنا میرے دوستو اس جملے کو، کہا ہمیں زندگی ملی ہے اس علی کی محبت میں، تو مجھے کہنے کا حق ہے زمین پر چلنے کا نام زندگی نہیں ہے، عشق علی کا نام زندگی ہے، بغض علی کا نام موت ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ عشق علی کا نام زندگی ہے، زمین پر چلنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ اور اگر زمین پر چلنے کا نام زندگی ہوتا تو میرا نبی یہ کہہ کے نہ جاتا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ میرے اہل بیت کی محبت میں مرنے والا مرتا نہیں ہے، وہ تو شہید ہے، اور شہید قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا قرآن کہہ رہا ہے مردوں کو زندہ کرنے کا کمال، جس کا جنازہ سامنے موجود، قرآن کی آیتوں کے ذریعے اسے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ علی نے ان لوگوں کو زندہ کیا جو قبروں میں جا کے ختم ہو چکے، ہے نا قرآن سے بڑا کمال ہے؟ پہاڑوں کو چلانے کا کمال میرے علی میں، زمین کو سمیٹ دینے کا قرآن میرے علی میں، مردوں کو زندہ کرنے کا کمال میرے علی میں۔ وارث سے ورثہ کمتر ہوتا ہے، ورثے سے وارث افضل ہوتا ہے۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جو ایسے صاحب کمال کو دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد کہہ رہے تھے وارث رسول کون ہے؟ صلوات بھیجیے محمد والا۔ قرآن خود گواہ ہے کہ علی کے علاوہ وارث رسول کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوستو وقت کی مجبوری ہے، میں سمیٹ رہا ہوں۔ اب آخری فقرہ جو اس آیت کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، قرآن نے کیا کہا؟ ہمارے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، ہمارے ذریعے زمین سمیٹی جا سکتی ہے، ہمارے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کام کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، نہ آپ پہاڑ چلا پائیں گے، نہ زمین سمیٹ پائیں گے، نہ مردوں کو زندہ کر پائیں گے۔ بل للہ الامر جمیعا، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے علاوہ، یعنی پہاڑ اللہ چلا سکتا ہے بندہ نہیں ہے، زمین اللہ سمیٹ سکتا ہے بندہ نہیں، مردے کو اللہ زندہ کر سکتا ہے بندہ نہیں، مگر میرے مولا نے وہ سب کیا جو اللہ کر سکتا تھا۔ ہائے ہائے کیا کہہ رہا ہوں، میرے مولا نے وہ سب کیا جو اللہ کر سکتا تھا۔ تو میرا دل چاہتا میں اپنے اللہ سے کہوں میرے مالک اپنے بندے علی کو ایسے کمال دے کے بھیجا ہی کیوں کہ نصیری انہیں خدا کہنے لگ جائے۔ کل نصیری کو نے خدا کہا اپنی غلطی سے، ہم نے اپنے بندے کو کمال دے کے بھیجا تو ہم نے اس سے نماز بھی پڑھوائی ہے، ہم نے اس سے روزہ بھی رکھوایا ہے۔ ان کم وقتوں نے علی کا کمال دیکھا، علی کی نماز کیوں نہ دیکھی، علی کا روزہ کیوں نہ دیکھا؟ اگر علی خدا ہے تو نماز کس کی پڑھ رہا ہے؟ اگر
ہم نے کہا مالک سب صحیح، مگر ایک بات تو ہے، نصیریوں کو یہ کہنے کا حق تو ہے کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے وہی علی نے کیا ہے، اسی لیے ہم نے انہیں خدا مانا ہے۔ بس فضائل کے سلسلہ کا آخری فقرہ، میں نے کہا مالک تو کچھ اور دے دیتا ہے کمال، وہ کمال نہ دیتا جو مخصوص تیرے لیے تاکہ انہیں کہنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ کہا ہم نے اسے بھیجا ہے اپنی معرفت کے لیے، ہائے ہائے ہائے، ہم نے اسے بھیجا ہے اپنی معرفت کے لیے، تو ہم نے اسے وہ کمال دیے جو ہمارے کمال تھے، تاکہ دنیا ان کی نمازوں کو دیکھ کر سمجھ لے کہ یہ بندہ ہے، خدا نہیں ہے۔ مگر جب میرے والے کمال دیکھے تو یہ سوچے کہ جس خدا کا بندہ ایسا ہے، ایسے بندے کا خدا کیسا ہوگا۔ یہ ہم کو پہچانوانے کے لیے، تو یہ تو دعوت فکر دے رہا ہے اپنا کمال دکھا کے کہ جب بندہ ایسا ہے تو اس کا خدا کیسا ہو۔ بس میرے دوست ختم کر دی میں نے مجھ سے کہا گیا کہ 6:45 بجے ختم کر دیے۔ بھائی دیکھیں، بانی مجلس کی خواہش تھی کہ 6:45 بجے اتر جائیے گا، اب میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا، ورنہ آپ لوگ گارنٹی دیجئے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو لفافہ آپ دیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے شہر نہیں ہے کہ دور جانا پڑے گا، جی میری گھڑی میں 6:30 ہو گیا۔ چلیے صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ تو میرے مولا نے وہ کمال دکھایا نا، اور اس کمال سے بڑھ کے دکھایا جو قرآن نے اپنے لیے بتایا تھا۔ پہاڑ چلا سکتا ہوں، زمین سمیٹ سکتا ہوں، مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اب ذرا سا ایک بات غور کیجئے گا، نصیریوں نے نہیں کہا ہے کہ علی پہاڑ چلا سکتے ہیں، وہ تو بے حساب محبت کرتے ہیں نا، تھوڑا سا محبت میں چوک گئے، مولا کہہ کے چاہتے تو نجات پا جاتے، اللہ کہہ کے چاہا تو جہنم میں گئے، اس لیے کہ اللہ نے صاف کہا ہے میں دنیا کے ہر انسان کی ہر خطا معاف کر سکتا ہوں، کسی بندے کی یہ خطا نہیں معاف کر سکتا ہوں کہ کسی کو میرا شریک بنا دے۔ تو نصیری تو پکے جہنمی ہیں، اور مولا علی نے خود بھی فرمایا ہے کہ میرے سلسلے سے 2 طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو میری فضیلت گھٹانے کے چکر میں جہنمی بنیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو مجھے بڑھانے کے چکر میں جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب ذرا سا آپ غور کیجئے گا، علی کے سامنے پہاڑ بے بس ہے، نہیں محسوس کیا آپ نے؟ یعنی اپنی دیکھیں یہ بطور مثال کہا جاتا ہے، کسی کو ثابت قدم ثابت کرنا ہو تو کہتا ہے مثل پہاڑ ہے یہ، بالکل یعنی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، لیکن علی وہ ہیں کہ اگر چاہ جائیں تو پہاڑ ہلے گا، اپنی جگہ سے چلے گا۔ اس کا مطلب میرے مولا کے سامنے پہاڑ بے بس ہے۔ اب ایک اور، اب یہ چونکہ مجھ سے فرمائش ہوگی کہ نہیں تھوڑا اور پڑھ ہی دیجئے، تو میں ایک بات کہہ ہی دے رہا ہوں، میرے مولا کے سامنے پہاڑ بے بس ہے، اگر علی چاہ جائیں تو اسے چلنا پڑے گا۔ تو علی کے پاس یہ کمال قرآن کے برابر ہے کہ نہیں؟ مگر اب میں ثابت کرتا ہوں کہ اس فضیلت میں میرا مولا قرآن سے آگے ہے۔ اب دیکھیں آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی تو میں نے برابر دکھایا، پہاڑ قرآن بھی چلا سکتا ہے، پہاڑ علی بھی چلا سکتے، برابر ہے نماز، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ میرا مولا پہاڑ چلانے میں قرآن سے آگے ہے۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت سن لیجئے، قرآن کے سلسلے سے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن ہی کے لیے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔
اللہ کہہ رہے اس قرآن کو اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ اس بوجھ کو برداشت نہ کر پاتے. پہاڑ اس بوجھ کو برداشت نہ کر، یعنی قرآن کا بوجھ پہاڑ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن یہی قرآن جب میرے نبی پر نازل ہوا تو میرے نبی نے اس قرآن کو منتقل کیا مولا علی کی طرف. یعنی جس بوجھ کو پہاڑ نہ برداشت کر پائے اسے قلب علی نے برداشت کیا. اب بچاؤ آپ کو پہاڑ کے سلسلے سے علی آگے ہے یا قرآن آگے ہے؟ اور اب بات آ گئی ہے تو ایک جملہ اور کہتا چلوں. قرآن اگر پہاڑوں پر آ جائے تو پہاڑ اس قرآن کے بات کو برداشت نہ کر پائے گا. ہو سکتا ہے دیکھیں آپ لوگوں میں سے کسی کے ذہن میں ہو کہ قرآن نبی کے سینے پر نازل ہوا تھا، علی کے سینے پر نہیں. اب پیغمبر کی حدیث سن لیجئے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے دو پہلوؤں کے درمیان میرے دھڑکتے ہوئے دل کا نام ہے فاطمہ. کیا کہا میرے نبی نے؟ یہ دو پہلو کہ میرے ان دونوں پہلوؤں کے درمیان میں میرے دھڑکتے ہوئے دل کا نام ہے. یہ میرے نبی نے نہیں کہا، اللہ نے کہلوایا ہے. یعنی میرے نبی کا دل ہے فاطمہ. اب پھر دوسری آیت سنو. میرا اللہ اپنے نبی سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے. پہلے تو اس نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. مگر کہاں نازل کیا یہ نہیں بتایا اس آیت میں. دوسری آیت میں ارشاد ہوا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے میرے حبیب ہم نے جبریل کے ذریعے آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا. کہاں سو رہے ہیں آپ؟ میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو اپنے نبی کے قلب پر نازل کیا ہے. میرا نبی کہہ رہا ہے میرے قلب کا نام ہے فاطمہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آیا ہے فاطمہ پر اور میرے نبی نے کہا علی میری فاطمہ کا کفو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن فاطمہ پہ آیا ہے وہی علی پہ آیا ہے. نہ آیا ہوتا تو پھر کفو کیسے ہوتے؟ تو جس قرآن کو پہاڑ نہ برداشت کر پائے اسے علی بھی برداشت کرتا ہے، اسے فاطمہ بھی برداشت کرتی ہے، اسے میرا نبی بھی برداشت کرتا ہے. اور اب یہیں پر ایک بات آ گئی تو اپنے نبی کے لیے کہہ رہا ہوں. انسان کے جسم میں دو اعضاء ایسے ہیں جو غم سے بڑی جلدی متاثر ہوتے ہیں. ایک انسان کا دل، ایک انسان کا دماغ. دیکھیں کسی کے اوپر خدا نہ کرے بحق محمد و آل محمد کے چاہنے والوں پر کوئی مصیبت کبھی نہ آئے. لیکن مان لیے، میں آپ کو نہیں کہتا، میں اپنے اوپر کہتا ہوں، میرے اوپر مان لیے کوئی مصیبت آ گئی تو میری آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ نہیں؟ یہ آنسو نہیں ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس غم کو دل برداشت نہیں کر رہا. یہ برداشت نہیں ہو پائے اسی لیے آنسو نکل آئے. اس کا مطلب غم کا پہلا اثر دل پر ہوتا ہے، اسے دل برداشت نہیں کر پاتا. اچھا بہت زیادہ اگر غم ہو جائے تو کبھی کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انسان دماغی اعتبار سے معطل ہو جاتا ہے، آؤٹ آف سینس ہو جاتا ہے. مگر ہلکی سی مصیبت میں آنسو نکلتے ہیں، دماغ خراب نہیں ہوتا. دماغ خراب ہوتا ہے اس وقت جب بہت زیادہ مصیبت ہو جائے. اس کا مطلب انسان کا دماغ دل کے مقابلے میں مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ دل پر اثر جلدی ہوتا ہے، دماغ پر اثر بعد میں ہوتا ہے. تو دماغ مضبوط ہوا دل سے کے مقابلے میں کہ نہیں ہے؟ ہمارا دل کمزور ہے دماغ کے مقابلے میں، ہمارا دماغ مضبوط ہے دل کے مقابلے میں. تو اب آپ بتائیں جب ہمارا دماغ دل سے زیادہ مضبوط ہے تو ہمارے نبی کا دماغ دل سے بہت زیادہ مضبوط ہوگا کہ نہیں؟ جس قرآن کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑوں میں نہیں تھی اس قرآن کو برداشت کر لیا میرے نبی نے. یعنی دل میرے نبی کا اتنا مضبوط ہے کہ جس قرآن کو پہاڑ نہ جھیل پایا اسے نبی نے برداشت کر لیا. تو
تو سوچو جب نبی کا دل اتنا مضبوط ہے تو دماغ کتنا مضبوط ہوگا. نہیں ابھی نہیں پہنچے آپ. جب میرے نبی کا دل اتنا مضبوط ہے کہ اس قرآن کو برداشت کر لے جسے پہاڑ نہ برداشت کر پائے, تو میرے نبی کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا. تو اب کتنا بڑا جاہل ہے وہ جو ہلکے سے بخار میں نبی کے لے گئے ہدیان بک رہے ہیں. ارے جس بوجھ کو پہاڑ نہ جھیل پائے اسے نبی کے قلب نے جھیل لیا. تو نبی کا دماغ تو اس قلب سے زیادہ مضبوط ہے نا, تو بخار میں ہدیان بکنے لگے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. بس میرے دوستو, میں نے لوگوں کی فرمائش پر تھوڑا سا اضافہ کر دیا, لیکن بس اب کوئی گنجائش نہیں. میرے حساب سے اب صرف 7 بجنے میں 17 منٹ باقی ہیں, اور آپ سب جانتے ہیں میں فضائل میں کمی کا قائل ہوں, مصائب میں کمی کا قائل نہیں. اس لیے کہ مجلس ہے ہی تب جب ہر آنکھ سے آنسو نکل جائے. فضائل تو محفلوں میں بھی ہو جاتے ہیں, مجلس تو نام ہی ہے مصائب کا. یہ تو فضائل پڑھے اس لیے جاتے ہیں تاکہ دنیا یہ سوچ کر روئے کہ جو ایسے لوگ تھے ان پر ایسا ظلم. اب آپ یقین جانیے پورا خاندان رسالت کوئی بچا نہیں جس پر ظلم نہ ہوا. ہم کربلا کا ذکر زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ کربلا میں مصیبتوں کی انتہا ہو گئی. مصیبت سب پر آئی ہے, کوئی ہمارا امام ایسا نہیں ہے جو سکون سے جی سکا. لیکن کربلا اس مقام کا نام ہے جہاں آل رسول پر ظلم کی انتہا. دیکھیں یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. نام مجھے پرچے میں دیے گئے ہیں, میں بعد میں فاتحہ پڑھواؤں گا, لیکن اولاد کی طرف سے اپنے باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. اگلا جملہ کہوں, قیامت ہے ماں باپ کا اولاد سے جدا ہونا, اور قیامت ہے ماں باپ سے اولاد کا جدا ہونا. اب ذرا حسین کے دل کی خبر لو. حسین مدینے چلے ہیں اور ایک اولاد ہے جو پیروں سے لپٹی ہوئی ہے, بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائے. ہے دنیا میں کوئی انسان جو بتا سکے اس وقت اولاد پر کیا گزر رہی تھی اور باپ پر کیا گزر رہی تھی؟ حسین کی بیٹی ہے جو پیروں سے لپٹی ہوئی, بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائے. اور اب درد کا اگر احساس کرنا چاہتے ہیں آپ تو ایک جملہ سنیے. حسین ولید ملعون کے دارالامارہ سے جب واپس آئے تو یہ فیصلہ کر کے آئے کہ اب مجھے مدینے میں نہیں رہنا. حسین نے بیت الشرف میں قدم رکھا اور سامان سمیٹنا شروع کر دیا. یہ بیٹی جو رخصت کے وقت پیروں سے لپٹی تھی یہ اتنی بیمار تھی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی. باپ کو اس نے سامان سمیٹتے دیکھا, لیٹے لیٹے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ باپ نے درد بھرے لہجے میں کہا, بیٹا مدینہ اب ہمارے رہنے لائق نہیں. بیٹی سمجھ گئی کہ باپ کہیں جا رہا. باپ سامان سمیٹتا ہوا آگے بڑھا. اب مجھے نہیں پتا کہ جو بیماری سے اٹھ نہیں سکتی تھی وہ اٹھی کیسے, مگر تاریخ یہ بتاتے کہ مرتا سغرا اٹھی اور اب اپنا سامان سمیٹنے لگی. اور ایک بات میں اپنے بچوں کے لیے بتا دوں, بزرگوں کو نہیں بتا رہا ہوں, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ام لیلہ کی 2 اولادیں تھیں, ایک علی اکبر اور ایک سغرا. یہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں. جیسے زینب و حسین کی محبت کا کوئی جواب نہیں ہے, ویسے ہی علی اکبر اور سغرا کی محبت کا کوئی جواب. اب جو جملہ کہوں گا آپ تڑپ کے روئیں گے.
सोगरा अपना सामान समेटने लगी, इतने में न जाने किधर से लैला आ गई। देखा बेटी सामान समेट रही है, लैला ने आके प्यार से सर पे हाथ रखा, बेटा ये सामान क्यों समेट रही है? एक बता सोगरा ने यूं माँ का चेहरा देखा, कहा अम्मा क्या आपको पता नहीं है कि बाबा मदीना छोड़ रहा है? मैं सामान समेट रही इसलिए कि बाबा के साथ जाऊंगी। सोगरा को लैला ने कलेजे से लगा के कहा, बेटा अपने बाबा से पूछ तो ले, कहीं ऐसा न हो कि बीमारी की वजह से तुझे न ले जा सके। अब सोगरा का जवाब सुनिए। सोगरा कहती है, अम्मा मुझे बाबा से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि मैं बाबा के साथ जरूर जाऊंगी। लैला ने कहा, कैसे ये यकीन है कि तू बाबा के साथ जरूर जाएगी? कहा, अम्मा सुनिए, मेरा बाबा अकबर के बगैर नहीं रह सकता और मेरा अकबर मेरे बगैर नहीं रह सकता। हाय हाय, अरे कयामत का जुमला है, दास्ताने गम है पूरी एक जुमले में। का मेरा बाबा अकबर के बगैर नहीं रह सकता और मुझे यकीन है कि मेरा अकबर मेरे बगैर नहीं रह सकता। अब आप सोचिए कितना अपनी जगह पर मुतमईन है सोगरा कि मैं जाऊंगी। अब सोचिए जब हुसैन सोगरा को छोड़ के चले तो अब बेटी पर क्या गुजरी, पैरों पर पड़ी, बाबा मुझे छोड़ के न जाओ। हुसैन ने बच्ची को उठाया, सीने से लगा, मेरी बेटी साथ जाने की जिद न कर, तेरा बाप इमाम वक्त है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। साफ साफ बता दिया कि अल्लाह की मर्जी यही कि मैं तुझे छोड़ कर। सोगरा ने फिर एक जुमला कहा, बाबा आप मर्जी के इलाही के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते और मैं कुनबे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। सब चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। अब बाबा तय हो गया कि मैं नहीं जा सकती। अगर आप इजाजत दे तो एक गुजारिश आपसे करो। हुसैन ने कहा, बेटा मैं तेरा बापू, जो कहना चाहता है क्या चाहती कहने। कहा, बाबा ये तो तय है, इधर मदीने से आप निकलेंगे, इधर सोगरा के जिस्म से रूह निकलेगी। ए मेरे बाबा, जब मेरे मरने की खबर मिले तो मेरे ताबूत को कांधा देने तो आओगे ना? अदादारो इंसाफ से बताओ हुसैन क्या कहे? हुसैन ने दिल के कहा होगा, ए सोगरा तेरा बाप मदीना न लौट पाएगा। हुसैन चले गए, सोगरा तड़पती रही, मगर जाते जाते हुसैन ने एक जुमला कह दिया, सोगरा आज अल्लाह की मर्जी के खिलाफ मैं तुझे नहीं ले जा सकता, लेकिन अगर मुझे हालात ने मोहलत दे दी तो मैं तेरे भैया अकबर को भेजूंगा, वो आएगा और तुम्हें ले जाएगा। अब सोगरा इसी एक जुमले पर जी रही है कि मेरा अकबर मुझे लेने आएगा, मगर ये हुसैन की बेटी है, जब अकबर ना आए सोगरा समझ गई मेरे बाबा को पर कोई मुसीबत आ गई, वरना मेरा अकबर मुझे लेने जरूर आता। मगर अब परदेसियों की खबर कहाँ से मिले? रवायत कहती है सोगरा ने हुसैन के नाम खत लिखा और खत लिख के दरवाजे मदीना पे आके बैठ जाती थी। सुबह होती थी और मदीने के दरवाजे पे आके बैठ जाती थी। कोई कूफे जाने वाला मिले तो मैं अपने बाबा का खत उसके जरिए भिजवा। एक दिन बैठी थी, देखा एक शख्स है जो कूफे की तरफ जा रहा है। सोगरा अपने मकाम से उठी, आवाज दी, ए भाई जरा ठहर जा। सो तो सवा ठहर गया। सोगरा तेज कदम चलती उसके करीब पहुंची, भाई तू कूफे जा रहा? उसने कहा एक मेरा काम कर देगा तू? मेरा बाबा भी कूफे गया है, मैंने अपने बाबा के नाम में खत लिखा है, क्या मेरे बाबा के नाम लिखा हुआ खत तू ले जाके मेरे बाबा तक पहुंचा देगा? उसने कहा
बीबी मैं आपका खत ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा, मगर मैं आपके बाबा को पहचानता नहीं, मैं कैसे जानूंगी कि कौन आपका बाबा है। सुगरा ने कहा सुन, मेरे बाबा की पहचान क्या है मैं बताती हूँ। उनके दाहिनी तरफ एक जवान होगा, वो मेरा चचा अब्बास खड़ा होगा। उनके बाई तरफ एक नौजवान होगा, वो मेरा भैया अली अकबर होगा। उनके पीछे कुछ नौजवान होंगे, वो मेरे भाई कासिम और मोहम्मद होंगे। जो ऐसा तुझे मिले उसी को खत दे देना, और याद रख मेरे बाबा का नाम हुसैन है, वो शहंशाह मशरिक़ैन है। रवायत कहती है कि कासिम ने खत ले लिया, कूफे पहुंचा, मगर अब हुसैन को ढूंढ रहा है। ढूंढते ढूंढते ये करबला तक आ गए, मगर करबला में उस वक्त पहुंचा जब हुसैन अपने नन्हे से असगर को कब्र में दफना चुके, और कब्र में दफनाने के बाद हुसैन कब्र पर मुंह रख के रो रहे हैं, ए मेरे लाल, तेरा बाप आलमे गुर्बत में लुट गया। कासिम ने हुसैन की जबान से निकले हुए जुमले सुने। एक मरतबा करीब आया, सलामुन अलैकुम या अहलल गरीब या गरीब, सलामुन अलैकुम या गरीब, ए गरीबुल वतन, तुझ पर मेरा सलाम। मेरा मौला कब्र पर मुंह रखे हुए रो रहा था। एक मरतबा सर उठा के मोड़ के देखा, पीछे देखा एक शख्स खड़ा। हुसैन उठे, करीब आए, भाई तूने मुझे सलाम किया? उसने कहा हाँ मैंने सलाम किया। हुसैन ने एक जुमला कहा, भाई तू कौन है जो मुझे सलाम कर रहा है? अरे जब से मैं मदीने से निकला हूं कोई मुझे सलाम नहीं करता। कलेजा थाम के अगला जुमला सुनो। उसने कहा, ए गरीबुल वतन, ए मुसाफिर, मैं एक बीमार बेटी का खत लिए हुए सहरा उसके बाप को ढूंढ रहा हूं। न उसने सुगरा कहा, न उसने हुसैन कहा, मगर इंसाफ से बताओ, बीमार बेटी का खत लेके बाप को ढूंढ रहा हूं। जब उसने कहा होगा हुसैन को सुगरा याद आई कि नहीं? मेरा मौला तड़प गया, कहा जल्दी बता, जिसका खत लेकर आया है उसका क्या नाम है? जिसे ढूंढ रहा है उसका नाम क्या है? उसने कहा, जिसका खत लाया हूं उसका नाम सुगरा है, जिसे ढूंढ रहा हूं उसका नाम हुसैन है, वो शहंशाह मशरिक़ैन है। अब खुदाए सुखन मीर अनीस की जबान में मौला हुसैन का जवाब सुनिए। मौला हुसैन ने क्या कहा? मीर अनीस कहते हैं, ये तो न कह सके कि शाह मशरिक़ैन हूं। मौला ने सर झुका के कहा, मैं हुसैन। अब हुसैन के जवाब पर कासिद का रद्द अमल सुनिए। कहता है, ए मुसाफिर, मैं ये मानता हूं कि तू है किसी बहुत शरीफ घराने का, शराफत तेरे चेहरे से जाहिर है। मैं ये मानता हूं कि तू बहुत मुसीबत ज़दा है, इसलिए कि किसी की कब्र बना के तू उस पर रो रहा था। मैं ये मानता हूं कि तू गरीबुल वतन है, वतन तेरा कहीं और है, तू यहाँ आ गया, लेकिन मैं तुझे सोहरा का बाबा हुसैन नहीं मान सकता। मेरे मौला ने कहा, क्यों नहीं मानेगा? कहा, इसलिए कि सोहरा ने अपने बाप की जो पहचान बताई थी वो यहाँ नहीं है। कहा, मेरी सोहरा ने क्या कहा था? कि उसने कहा था, एक जवान मेरे बाबा के दाएं खड़ा होगा, एक जवान मेरे बाबा के बाएं खड़ा होगा, कुछ नौजवान मेरे बाबा के पीछे खड़े होंगे। हुसैन ने सीना पीटा, जुमला सुनिए, हुसैन ने सीना पीटा और कहा, ए भाई, काश तू सुबह सुबह आ गया होता। तू सुबह सुबह हो गया होता, तुझे वही मंजर नजर आता जो मेरी बेटी ने बताया था। उसके बाद हुसैन ने कासिद की कलाई पकड़ी, दरिया के किनारे लाए, एक बाजू कटा लाशा दिखाया, कहा यही है जो मेरे दाहिने खड़ा रहता था। फिर एक लाशे पर ले गए जिसके सीने से खून उबल रहा था, कहा यह है जो मेरे बाएं खड़ा रहता था। फिर लाश के कुछ टुकड़े दिखाए, कहा यह है जो मेरे पीछे खड़ा रहता था। ए भाई, सब मारे गए, हुसैन
اتنا درد تھا، اتنی سچائی تھی کہ اسے یقین آ گیا یہی حسین ہے، یہی صغرا کا بابا ہے۔ اس نے اپنے عبا میں ہاتھ ڈالا، خط نکالا، مولا حسین کے ہاتھوں میں دیا۔ مولا نے پیار سے پہلے خط کو چوما، اس کے بعد پڑھا، اور پڑھنے کے بعد زاروں قطار مولا نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹے کی یاد میں باپ کا دل تڑپ گیا۔ زاروں قطار حسین روئے، روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے۔ بس ختم کر رہا ہوں تقریر۔ زمین پر بیٹھے تھوڑی دیر حسین روتے رہے۔ اس کے بعد ایک بار دل میں خیال آیا، میں ایسے ہی روتا رہا تو قاصد کو جواب کون دے گا؟ حسین اٹھے۔ اب قاصد کو جواب دینے کے لیے جب حسین نے قاصد کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھا؟ قاصد در خیمہ پر نظر جمائے۔ میرا غیرت دار امام تڑپ گیا۔ امام نے کہا اے بھائی، تو خیمے کی طرف نظر جمائے ہے، تجھے پتا نہیں کہ ان خیموں میں نبی زادیاں بیٹھی ہیں؟ تو نبی زادیوں کو دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے منہ پر تماچے مارے۔ مولا اگر نبی زادیوں کو دیکھنے کا ارادہ بھی ہو تو خدا میری آنکھوں کا نور چھین لے، میں اندھا ہو جاؤں۔ کہا تو پھر کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا مولا آپ کی بیٹی نے جب خط دیا اور میں چل دیا تو اس نے ایک بات اور کہی تھی۔ کہا کیا کہا تھا؟ اب جملہ سنو، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ کہا اس نے کہا تھا جب میں چڑھا تو اس نے کہا اے قاصد، جب میرے بابا کو خط دے دینا اور وہ خط پڑھنے لگے تو خیمے کے دروازے پر نظر ڈالنا، ایک چھوٹا سا بچہ خیمے سے باہر آئے گا، وہ میرا بھیا اصغر ہوگا۔ اے قاصد، تو میرے بھائی کو اٹھا کر میری طرف سے پیار کر لینا۔ میں یہ سننا تھا۔ حسین نے دوڑ کر اپنے کو قبر علی اصغر پر گرایا۔ اے میرے لال اصغر، صغرا نے تجھے پیار کہلایا ہے۔ اے بیٹا، اب تو ہی اپنے باپ کو بتا، یہ باپ صغرا کو کیا جواب لکھے؟ واہ غربتا، واہ محمدا، واہ مصیبتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر جناب علمدار حسین صاحب کربلائی مرحوم، ذوالفقار حسین صاحب مرحوم، ام ایمن مرحومہ، محمد تقی کربلائی، امام باندی مرحومہ، شمیم زہرہ مرحومہ اور جملہ مرحوم مومنین اور مومنات کے نام اس سورہ فاتحہ کا ثوابی ثابت کرو۔